یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ آسام میں دردناک کشتی حادثہ، 120 مسافروں کو لے جا رہی 2 کشتیاں ٹکرائیں، کئی لاپتہ۔ کورونا سے ہوئی ہر موت کی طبی لاپرواہی نہیں کہا جا سکتا، سپریم کورٹ کا بیان۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شریعت کے مطابق نکاح کے معاملات کو انجام دیں، مولانا رابع حسنی ندوی۔ لالو کے دونوں بیٹوں کے مابین بڑھتی دوریاں۔ کورونا نے HIV، TB اور ملیریا کے خلاف مہم کو متاثر کر دیا، رپورٹ۔ بہار تیجسوی سے ملاقات کرنے پہنچے چراغ، سیاسی گلاروں میں ہلچل شروع۔ افغانستان میں اسلامی حکومت سے متعلق فاروق عبداللہ کے بیان پر BJP ناراض۔ دہلی فسادات، ہیڈ کانسٹیبل رتن لال کے قتل کے ملزم بنائے گئے ناصر کو ملی ضمانت۔ طالبان نے 90 کی دہائی والا طریقہ اپنایا تو مشکلیں بڑھیں گی، لیکن شریعت پر عمل کر کے مثال بن سکتے ہیں، محبوبہ مفتی کا بیان۔ میکسیکو، سیلاب کے سبب کووڈ اسپتال میں آکسیجن کی سپلائی متاثر، 17 افراد جاں بحق۔ نیٹو شمالی عراق کی انتظامیہ میں دوسری کمانگا کھولے گا۔ سعودی پبلک سیکورٹی کے سربراہ بدعنوانی کے الزام میں برطرف۔ ترکی ہائیڈرو پاور اسٹیشن کے اعتبار سے دنیا کے 10 ممالک میں شامل۔ ترکی سے تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہیں، آرمینی وزیر اعظم کا بیان۔ جمہوریہ کانگو میں گردن توڑ بخار جان لیوا ثابت ہو رہا ہے، طالبان حکومت سے رابطہ برقرار رکھیں گے، حکومت چین کا بیان۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ آئیے پہلی خبر کی بات کرتے ہیں۔ آسام میں برہم پتر ندی میں دردناک کشتی حادثہ پیش آیا، جس میں کئی لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق مسافروں سے بھری 2 کشتیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ واقعہ جورہاٹ ضلع کے نیمتی گھاٹ کا ہے، جہاں مجموعی طور پر 120 مسافروں سے بھری دونوں کشتیاں حادثے کا شکار ہو چکی ہیں۔ یہ ابھی آ رہی خبریں ہیں، اب دیکھنا ہے کہ آگے جا کر کس طرح کی تفصیلات موصول ہوتی ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کے دوران کورونا سے ہوئی ہر ہلاکت پر کنبے کو معاوضہ دینے سے متعلق مطالبے کو ٹھکرا دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ کورونا سے ہوئی ہر موت طبی لاپرواہی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ کورونا کے سبب بڑی تعداد میں اموات ہوئی ہیں، یہ افسوسناک ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر موت میڈیکل لاپرواہی کا معاملہ ہے۔ ناظرین، آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شادی شدہ بیاہ کے موقع پر بیجا رسوم و رواج سے اجتناب کریں اور سنت و شریعت کے مطابق نکاح کے معاملات کو انجام دیں۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کی زیر اہتمام منعقد ہونے والے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صدر حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم نے کہا کہ اصلاح معاشرہ کمیٹی کی جانب سے آسان نکاح مہم کی شکل میں کی جا رہی ہے، جدوجہد کی ستائش کی اور علماء کرام اور سماجی کارکنان سے اس مہم کو آگے بڑھانے کی گزارش کی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں مثبت تبدیلی پیدا ہوگی۔ ناظرین، کورونا کی وبا نے دنیا میں دیگر مہلک بیماریوں HIV، ایڈز، ملیریا اور ٹیوبرکلوزس یعنی TB کے خلاف مہمات کے حد درجہ متاثر کیا ہے۔ گلوبل فنڈ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ 2020 کے اعداد و شمار الگ ہی کہانی کہتے ہیں۔ گلوبل فنڈ کے پیٹر سینٹس کہتے ہیں کہ ہمیں کورونا کے حوالے سے جو خدشات تھے وہ سچ ثابت ہوئے۔ فنڈ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ HIV ٹیسٹنگ اور روک تھام سے متعلق خدمات میں بہت زیادہ گراوٹ درج کی گئی ہے۔ ناظرین، بہار کی سیاست میں بدھ کے روز اس وقت ہلچل شروع ہو گئی جب اچانک لوک جن شکتی پارٹی رکن پارلیمنٹ چراغ پاسوان سابق وزیر اعلیٰ رابڑی دیوی کی رہائش پر پہنچے اور RJD لیڈر تیجسوی یادو سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد ریاست کی سیاست میں کئی طرح کی قیاس آرائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ حالانکہ دونوں لیڈروں نے کہا کہ چراغ پاسوان اپنے والد اور سابق مرکزی وزیر رام ولاس پاسوان کی پہلی برسی پر منعقد پروگرام کی دعوت دینے آئے تھے۔ ناظرین، بھارتیہ جنتا پارٹی کی سینئر لیڈر اور سابق نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر نرمل سنگھ نے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو طالبان کے متعلق بیان پر آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے
کہ افسوسناک بات ہے کہ اپنے آپ کو سیکولر کہنے والا لیڈر افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہوتے ہیں وہاں ڈاکٹر فاروق سیکولرزم کی بات کرتا ہے، اور جہاں اکثریت میں ہوتے ہیں تو وہاں اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، دہلی میں تشدد کے معاملے میں دہلی پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل رتن لال کے قتل میں ملزم ناصر کی ایک عدالت نے ضمانت منظور کر لی ہے۔ اس معاملے میں دہلی ہائی کورٹ سے شریک ملزم کی ضمانت کی بنیاد پر اسے 35,000 روپے کی ضمانت اور اسی رقم کی ذاتی مسلکے پر ضمانت دی گئی۔ عدالت نے حکم میں کہا کہ وہ معلومات کے بغیر قومی دارالحکومت دہلی سے باہر نہیں جا سکتا۔ پچھلے سال 24 فروری کو ہیڈ کانسٹیبل رتن لال کو دیال پور کے علاقے میں چاند باغ کے قریب وزیر آباد روڈ پر مسلح فسادیوں نے قتل کر دیا تھا۔ ناظرین، پی ڈی پی صدر و سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ طالبان شریعت کے عین مطابق حکومت کر کے دنیا کے لیے ایک مثال بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر طالبان نے پھر سے 90 کی دہائی والا طریقہ کار اپنایا تو دنیا کے بالعموم افغانستان کے لوگوں کے لیے بالخصوص مشکلیں بڑھ سکتی ہیں۔ محبوبہ مفتی نے بدھ کو یہاں نامہ نگاروں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا، طالبان ایک حقیقت بن کر سامنے آ رہا ہے۔ ان کی پہلی حکومت کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی تھیں۔ اب کی بار اگر وہ افغانستان میں حکومت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں شریعت کے عین مطابق کرنا ہوگی۔ قرآن شریف میں عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے حقوق کے بارے میں لکھا ہے۔ ناظرین، میکسیکو کی ریاست ہیڈلگو کے کووڈ اسپتال میں سیلاب کی وجہ سے آکسیجن کی سپلائی متاثر ہونے سے 17 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ صدر اینڈرس مینویل لوپیز نے اطلاع دی ہے۔ انہوں نے ٹیلی گرام پر لکھا ہے کہ ہیڈلگو میں دریائے تلا میں سیلاب کی وجہ سے IMSN اسپتال میں 17 مریضوں کی موت سے کافی دکھوں۔ میکسیکو سٹی ویلی میں بہت بارش ہوئی اور بارش جاری ہے۔ نشیبی علاقوں کے باشندوں کو پناہ گاہوں میں، اونچے علاقوں اور خاندان یا دوستوں کے گھروں میں پناہ لے لینی چاہیے۔ ناظرین، یورپی یونین خارجہ تعلقات اور سلامتی امور کی نمائندہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ نیٹو عراق کے شہر اربیل میں دوسری کمانگاہ کھولے گا۔ جوزف بوریل نے اربیل میں شمالی عراقی کرد انتظامیہ کے صدر ناچروان بارزانی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا تھا۔ اس موقع پر بوریل نے کہا کہ شمالی عراقی انتظامیہ عراق اور خطے میں استحکام کے لیے نمایاں کردار ادا کر رہی ہے، اور ہم بغداد اور اربیل کے درمیان اچھے تعلقات کو سراہتے ہیں اور انہیں فروغ دینے کی امید رکھتے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود نے عوامی فنڈز کے غبن کے الزام میں گزشتہ روز پبلک سیفٹی کے ڈائریکٹر خالد بن قرال الحربی کو برطرف کر دیا، ان کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسی SPA نے اطلاع دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحربی پر سرکاری اور نجی شعبوں سے تعلق رکھنے والے 18 افراد کی شرکت کے ساتھ جعلسازی، رشوت اور عہدے کا غلط استعمال سمیت مختلف جرائم میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ ناظرین، صدر رجب طیب ایردوان کا ماننا ہے کہ ترکی ہائیڈرو الیکٹرک استعداد میں دنیا کے پہلے 10 ممالک کے صف میں شامل ہے۔ ترک صدر نے سماجی رابطوں کے پیج پر ترکی کے ہائیڈرو الیکٹرک استعداد کے حوالے سے ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے اقتدار بھر کے دوران تعمیر کردہ ہائیڈرو پاور پلانٹس کی بدولت ہم نے ترکی کو اس میدان میں ایک مقام دلایا ہے۔ اب کے بعد بھی ہماری سرمایہ کاری سرعت سے جاری رہے گی اور توانائی کے شعبے کو مزید ترقی دی جائے گی۔ آپ صرف ہم پر پورا اعتماد رکھیں۔ ناظرین، آرمینی وزیر اعظم نیکول پاسنیان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ترکی کے ساتھ خشکی کے اور ٹرینوں کے راستے تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاشنیان نے دارالحکومت پریوان میں اس حوالے سے کہا کہ امکان ہے کہ ترکی اور آرمینیا کے درمیان تعلقات بحال ہو جائیں۔ ہم ترکی کے ساتھ خشکی اور ٹرینوں کے ذریعے مواصلاتی نظام بحال کرنے کے لیے تیار ہیں، جن میں مزید وسعت کی بھی گنجائش ہے۔ ناظرین، جمہوریہ کانگو میں گردن توڑ بخار کی وجہ سے ماہ جون سے اب تک 129 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے DC کے نمائندے ڈاکٹر امیدی پراسپر کا کہنا ہے کہ ملک میں 267 افراد میں گردن توڑ بخار کی تصدیق ہوئی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ماہ جون سے اب تک اس مرض میں مبتلا 129 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس وقت مرض میں مبتلا بعض افراد کا ان کے گھروں پر ہی اور بعض کا اسپتالوں میں علاج و معالجہ کیا جا رہا ہے، جبکہ مزید مریضوں کی تعین اور بیماری سے نمٹنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ناظرین، افغانستان میں طالبان کی جانب سے عبوری حکومت کے اعلان کے بعد چین کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ وانگ وین بن کا کہنا ہے کہ افغانستان کی خود مختاری، آزادی، سالمیت کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی نئی حکومت اور رہنما کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ قبل ازیں ترجمان محکمہ خارجہ نے طالبان کی عبوری حکومت کے اعلان پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا طالبان کو ان کی باتوں سے نہیں، ان کے اقدامات پر پرکھیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار